اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا، یعنی ایمان والوں کا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، وہ ہماری بارگاہ میں آ جاتا ہے، ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، اور جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں اور اس کی پریشانی، تکلیف، تنگی، مصیبت دور ہو جاتی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ سب بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو مجھے نعمت دی گئی یہ میرے علم کی بدولت ہے، یعنی یہ جو مجھے نعمت ملی ہے، مجھے آسائش ملی ہے، یا مجھے جو کمال ملا ہے، یہ سب میرے علم کی بدولت ہے۔ میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، میں نے جستجو کی، تو مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ یعنی جب کافر و مشرک کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں، اور جب ان سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، خوشی کے مواقع اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے، ان کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تو خوشی میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی خوشی ملی یہ تو ہماری وجہ سے ہی، ہماری کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے جو ہمیں یہ نعمت ملی۔ اللہ اکبر۔ یہ عام طور پہ کافروں اور مشرکوں کی حالت بیان کی، لیکن اس طرز زندگی کو اگر ہم اپنے اوپر غور کرتے ہوئے دیکھیں تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تنگی پہنچتی ہے تو بھائی مسجد چلو، دھڑا دھڑ سجدے ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب کوئی نعمت آتی ہے، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو یہی جو کل تک مصیبت میں گڑ گڑا رہا تھا، اللہ پاک سے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، اب میں تیرے در سے نہیں ہٹوں گا، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کافر، انکار کرنے والا، جیسے کوئی مصیبت آئی نہیں تھی۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا ہمارا یہ طرز زندگی نہیں ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم جھک جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، علماء سے دعائیں کرواتے ہیں، امام صاحب سے دعا کرواتے ہیں، خود بھی دعا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تہجد تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بس کسی طرح یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ میری بیماری چلی جائے۔ اور جب بیماری چلی جاتی ہے، اللہ پاک کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی خوشی دیتا ہے، تو پھر ہم اس کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ فرمایا بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو نیری آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ مصیبت میں اس کی دعائیں قبول ہوں اور اللہ پاک مصیبت کے وقت اس کی مدد فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ مصیبت میں میری مدد کی جائے اور میری دعائیں قبول ہوں، تو بندے کو چاہیے کہ خوشی کے لمحات میں اپنے رب کو، اللہ کو یاد رکھے، اس کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، تو اللہ پاک مصیبت میں مدد وہی فرماتا ہے، خواہ مصیبت میں ہو خوشی میں ہو، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو خوشیوں میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ مصیبت میں ان کی مدد فرماتا ہے، آزمائشوں میں ان کو صبر دیتا ہے، صبر کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے، یا ان سے مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک آج ہم بھی اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھیں، خواہ وہ عید کا سیزن ہو، خواہ وہ ہمارے ہاں شادی کا سیزن ہو، یا خواہ گھومنے پھرنے کا معاملہ ہو، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا خوف، اللہ پاک کا ذکر اپنی زبان پر ہو۔ دیکھیں قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ سیر کرو، لیکن نیت ہو عبرت کی، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین کی سیر کرو، زمین میں پھیل جاؤ، سیر کرو، سیاحت کرو، اور دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ سیر کرو اور ہماری قدرت کو دیکھو، کیا اللہ پاک نے آبشاریں بنائی ہیں، پہاڑوں سے پانی بہہ رہا ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے کرو اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اس نیت سے سیر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ہماری سیر تو محض تفریح ہوتی ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا سیر تفریح، بس اس میں کوئی نیت ہی نہیں ہوتی آخرت کی، کوئی اللہ کے ذکر کی، کوئی اللہ کی نعمت کے شکر کی، کوئی تصور ہی نہیں جاتا کہ یار رب کی کیسی قدرت ہے۔ سیر کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن دو نیتیں ہوں، یا تو مجرموں کا انجام دیکھے بندہ اس نیت سے سیر کرے، یا پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا نظارہ کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو ہمارے ہاں خوشیاں اگر آئیں تو ہم نافرمانی نہ کریں،
اور نافرمانی ہر وہ کام ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہو۔ اب آپ دیکھیں بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی مذہبی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، نیک نمازی ہوتے ہیں، اور وہ گانے باجے اتنے سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے جب ان کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو انہی کے ہوتے ہوئے گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر وہ استعمال بھی نہیں کرتے کوئی اس طرح موبائل یا گانے باجے وہ سن رہے ہوں، لیکن جب گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو انہی کے گھر سے گانے باجوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مقصد بعثت میں، حضور کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ حضور کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح آپ لینے جناب 14 اگست کا سیزن ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بائکوں کے سلنسر نکال کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب خواہ کوئی بیمار مرے تو مرتا ہے تو مرے، کوئی بیچارہ دل کا مریض ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہو، اور تیز تیز آواز سے اور چل رہا ہوتا ہے، تو یہ سب منع ہے بھائی۔ تیز آواز سے محفل کرنا بھی منع ہے، پتہ ہے آپ کو۔ ہم صرف گانے باجوں کی مذمت نہیں کر رہے، اگر کوئی اس طرح محفل نعت کرتا ہے کہ اس کی آواز جاری ہے، کان پھاڑ آواز ہے، اور رات کو 2-3 بج رہے ہیں اور محلے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ میں ہوتی ہیں جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو، اور وہ صرف آواز وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک اجتماع گاہ ہے، اس سے باہر آپ آواز نہیں سنیں گے۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر گانے باجوں کی تو مذمت ہے، تو فرمایا کہ ہم جب اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ ایسے منکر ہو جاتے ہیں جیسے ان پر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی تھی۔ تو کیا ہماری شادیاں، کیا تقریبات، حال برا ہے، ایسا لگتا ہے ہوے کا ہوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کی شادیوں میں بھی نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک کاش ہم بھی ایسے بن جائیں۔ پھر بعد میں جو پریشانی اور مصیبتیں اور بے برکتیاں ہوتی ہیں، رشتے نہیں بنتے، بیٹی ماں جا کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ ادھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ تو یہ اسی کی تو نوست ہوتی ہے۔ آپ نے نکاح جو ایک مقدس، ایک یوں سمجھے سنت ہے اور ایک مقدس رشتہ، اس کی ابتدا ہی آپ نے گناہ سے کی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بھائی شراب تک کی بوتلیں کھولی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان کہلانے والے ان کی شادیوں میں شراب ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کھلے عام اللہ پاک کی نافرمانی، شراب کے ڈھکن کھولے جاتے ہیں اور شراب چل رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے مسلمان کہلانے والے، تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قد قالها الذین من قبلہم، اور تحقیق بے شک یہ بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، یہ بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی کہ جو بھی کچھ ملتا تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اپنے علم کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتے، اللہ کی طرف منسوب نہ کرتے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملے اس کو منسوب کریں اللہ کی طرف کہ یہ میرے رب کی طرف سے ملا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کی کمائی ان کو کام نہ آئی، ان کا کمایا ہوا ان کو کام نہ آیا، جو اعمال انہوں نے کیے سب برباد ہو گئے۔ فاصابهم سيئات ما كسبوا، ان کو جو مصیبتیں پہنچیں وہ ان کی اپنی کمائی سے پہنچیں، جو انہوں نے کیا اس کا پھل، اس کا سزا، اس کی جزا انہوں نے پائی۔ والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، اور وہ جو ظلم کرنے والے ان لوگوں میں سے، پہلے لوگوں نے ایسی بات کی تو ان کو مصیبتیں پہنچیں ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کریں گے تو ان کو بھی ان کی کمائی، ان کے کیے کا پھل ضرور پہنچ کے رہے گا۔ سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ضرور ان کو ان کی برائیاں پہنچیں گی جو انہوں نے کی۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں، کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، بے بس نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک تو مشرکین اور کافرین کا حال بیان ہوا کہ ان کو جو مصیبتیں پہنچیں ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، قوموں کی قومیں تباہ کر دی گئیں ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنی کمائی کی وجہ سے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ رزق دینے والا ہے، رزق کشادہ کرنے والا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویقدر اور وہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے، کم کرنے والا ہے، وہ چاہے جس کے لیے رزق کشادہ کر دے، چاہے جس کے لیے رزق کم کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب خاص اللہ کی رحمت کا بیان ہے یہاں پر،
اور ہمارے اسلام میں مایوسی نہیں ہے. ہمارے دین اسلام کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہاں مایوسی کفر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے مایوس ہو جانا. بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے، شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہ کو بخشنے پر قادر ہے. شرک نہیں بخشے گا کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ مغفرت نہیں کرتا اس کی جو اس کے ساتھ شرک کرے. جب تک کہ مشرک توبہ نہ کر لے اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے. تو ہمارے دین میں مایوسی نہیں ہے، جبکہ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل دین ہیں ان میں لوگ مایوس ہو کے اپنے آپ کو لٹکا لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن مسلمان جو تھوڑا بہت جس کو دین کا پتہ ہوتا ہے، وہ جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے نا تو اس کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے مشکلات سے نکال دے گا. ہمارے دین میں مایوسی نہیں. اور وہ خاص آیت جو مایوسیوں کو دور کرنے والی ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کی وجہ سے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب کر لیا. صبح گناہ تو رات کو گناہ، تو چلتے میں گناہ تو بیٹھتے ہوئے گناہ. جنہوں نے اپنی جانوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر لیا، اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. یہ مایوسوں کو ڈھارس دینے والی آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ کی ایسی رحمت کا بیان ہے کہ جس سے مایوسوں کی مایوسی دور ہو جائے. تو بندہ جتنا بھی گناہ کر لے، خطا کر لے، سچے دل سے توبہ شرط ہے. اور اگر کسی کا حق تلف کیا تھا تو اس کا حق پہنچانا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکو چور اگر توبہ کرتا ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے ڈکیتی کا، چوری کا، تو اب اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ مال اس تک پہنچائے گا جس کا یہ تھا. یہ تھوڑی ہے کہ مال بھی موجود رہے اور بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے تمام تقاضے ہیں کہ اگر وہ گناہ ایسا تھا جس میں کسی بندے کا حق تلف ہوا ہے تو اب اس سے یا تو معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے. ہاں اب اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ مال بھائی میں نے تو لوٹ لیا، بس جو ہاتھ آیا ہے پتہ ہی نہیں ہے کس کا ہے، تو اب اس کی اجازت تھوڑی ملے گی کہ یہ خرچ کر لے یا اپنے پاس رکھ لے، بلکہ اب یہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو دے دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ خود نہیں رکھے گا کیونکہ یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے اور نا حق اس کے پاس آیا ہے. تو نا حق جو مال اس کے پاس آئے گا وہ مال حرام ہے، وہ مال حرام ہے. اور مال حرام کو بندہ خود خرچ نہیں کر سکتا. اسی طرح گری پڑی چیز مل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لقطہ. لقطے کا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ آج کل تو لوگ دھڑلے کے ساتھ اڑا لیتے ہیں، بھائی اللہ کی زمین سے ملا ہے، اور جس کو ملا اس کا، ابے تو تمہارا تھوڑی ہے بھائی، اللہ کی زمین سے ملا ہے. لقطہ اگر کسی نے کوئی قیمتی چیز تھی مثال کے طور پر اٹھا لی، اس کو کہتے ہیں لقطہ. تو اب اٹھانے والے پر لازم ہے کہ جس کی ہے اس کو ڈھونڈے. اب ڈھونڈنا پڑے گا، بغیر ڈھونڈے اپنے پاس رکھ لی گناہگار ہوگا. ڈھونڈے، تشہیر کرے بھرپور. اگر اس کو گمان غالب ہو گیا کہ بھائی اب تو بندہ ملے گا نہیں، پتہ نہیں کس کی ہے، تو اب یہ کسی فقیر کو جو مسکین ہو، محتاج ہو، اس کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیں. یہ ہے گری پڑی چیز جو مل جائے راستے میں. موبائل مل گیا، آئی فون، مزے آ گئے بھائی، تو رکھنے کا حکم تھوڑی آپ تھوڑی رکھیں گے. اب شرعی فقیر کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو اب اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کیجیے گا. بھائی موبائل مل گیا کیا کروں؟ موبائل دیکھ کے تو ہر کوئی شرعی فقیر بن جائے گا. تو بہرحال یہ ایک سمجھانے کے لیے. تو جو بھی مال آپ نے کسی کا دبایا ہے، وراثت میں بہنوں کے حصے دبا لیتے ہیں. بہنوں کا کیا حصہ ہے بھائی؟ ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، بہنوں نے تھوڑی کچھ کیا ہے. او بھائی اللہ نے حصہ رکھا ہے تو جو بہن کا حصہ ہے، بہنیں تو معاف کر دیتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے اگر معاف کر دیتی نا آپ کے سامنے تو وہ بولیں گی ہاں بھائی میرا حصہ کوئی بات نہیں. ان کے سامنے رکھو ذرا 10 لاکھ روپے بہنوں کے سامنے، وہ بولے گی 5 لاکھ دے دو، مجھے ضرورت ہے 5 لاکھ رکھ لو. ایسے کیسے آپ نے اپنے ذہن میں بنا لیا بھائی بہنیں تو معاف کر دیتی ہیں. ابھی کیوں معاف کر دیتی ہیں بھائی؟ ان کا حصہ ان کو دو. تو یہ ناجائز کسی کا حصہ آپ نے دبا ہوا ہے وراثت میں. بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کا تھوڑی ہے کوئی حصہ. یہ مال حرام ہے جو آپ نے کسی کا دبایا ہوا ہے. بہنوں کو دینا پڑے گا. بہنیں معاف کر دیتی ہیں. ایسے کیسے معاف؟ تم کر دو بھائی معاف، تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو بہرحال تو توبہ کے تقاضے یہ ہیں کہ کسی کا حق آپ کے پاس ہے تو اس کو لوٹانا پڑے گا. پیسے آپ نے کسی سے ادھار لیے تھے، اس کو واپس کرنا پڑیں گے، پھر توبہ قبول ہوگی. ایسا شخص اگر کعبے میں جا کر بھی کعبے کے غلاف سے لپٹ کر بھی توبہ کرے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی. اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کیونکہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا.
اور توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف اولیاء کرام بہت ڈرتے تھے کہ یار کسی بندے کا حق تلف نہ ہو جائے، کسی بندے سے زیادتی نہ ہو جائے، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو ہم تو پھنس جائیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو ادھار پہ پیسے دیے ہوئے تھے، آپ اس کے پاس آتے پیسے مانگتے، وہ بڑا تنگ کرتا۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو پریشان کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں تو مثال ہی نہیں ہے، پیسے ادھار مانگ کے بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی کرنے ہیں، اور بیچارہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ مقروضوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، یار اللہ کے واسطے میرے پیسے دے دے بھائی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ کسی جنازے میں تھے، یہ تو دوسرا واقعہ ہے، کسی جنازے میں آپ شریک ہوئے تو آپ کو کسی نے کہا کہ حضور بہت سخت دھوپ ہو رہی ہے تو آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو جس کا وہ گھر تھا اس پر امام اعظم کا قرضہ تھا، وہ مقروض تھا امام اعظم کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا کیونکہ یہ میرا مقروض ہے، اس کو مجھے قرضہ دینا ہے، اب میں مقروض سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا کہیں سود میں نہ آ جائے۔ آپ دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہو اس کی کہ یہ سود نہ بن جائے، کیونکہ قرض پر کسی قسم کا نفع لینا یہ سود ہے۔ جس کو آپ نے قرض دیا نا اس سے آپ کوئی نفع نہیں لے سکتے، آپ اپنا پیسہ تو واپس لے سکتے ہیں، یہ امام اعظم کا تقویٰ تھا۔ لیکن اگر اس پیسے پر آپ نے بولا بھائی اب تو نے اتنا سال کر دیا اب تو مجھے ڈبل چاہیے، یا اگر 12,000 تھے مثال کے طور پر تو مجھے 15,000 دو، تو یہ جو 3,000 آپ لے رہے ہیں نا یہ سود ہے۔ وہ تو امام اعظم کا تقویٰ تھا، یہ تو سود کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ کسی مقروض کے دیوار کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن امام اعظم کا تقویٰ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سود ہو جائے۔ اللہ اکبر، حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ تو توبہ کے تقاضے یہ ہیں کہ جس کا حق اگر تلف کیا ہے تو اس کو آپ نے پہنچانا ہوگا اس تک، اور پھر اس سے معافی مانگنی ہوگی، پھر توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرو اے میرے بندو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارے مذہب میں مایوسی نہیں ہے، ہمارے دین اسلام کی، دین فطرت کی بہترین بات ہی ہے، مایوسی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، اللہ راہیں نکال دیتا ہے، رستے نکال دیتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، کیونکہ ہمارے گناہ کم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ بخاری شریف کا وہ واقعہ پڑھیں نا جس نے 99 قتل کیے، یہ بخاری شریف میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 99 قتل کیے اور بہت نادم ہوا اور توبہ کا طریقہ پوچھتا پھرا، ایک راہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے اس کو مایوس کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یوں پوری سینچری کر لی اس نے، 100 قتل کر دیے۔ پھر نادم ہوا، پھر توبہ کا طریقہ پوچھا تو ایک بستی میں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں تمہاری توبہ کی کوئی صورت ہوگی۔ وہ اپنے اس توبہ کے ارادے سے اس نیک بندے کی طرف، اس بستی کی طرف چلا، رستے میں طبیعت بگڑی اور اتنی بگڑی کہ وہ رستے میں ہی مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آئے کہ یہ 99 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں کہ رحمت کے فرشتے؟ لیکن وہ سچی نیت سے چلا تھا، اللہ نے اس کی سچی نیت سے اس کو معاف فرما دیا اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ توبہ، سچی توبہ، سچی توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ کہ بندہ جو ہے صدقے دل سے، ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ماں باپ کو رحم آ ہی جاتا ہے کہ یا چلو دلا دو، بندہ روئے، ندامت کا جو پانی ہے نا یہ بڑے بڑے زنگ کو صاف کر دیتا ہے، یہ خوف خدا کا پانی۔ حدیثوں میں آیا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ندامت کا پانی یہ چاہیے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن ذوق محبت عام نہیں، سوز محبت عام نہیں۔ تو یہ محبت کا سوز، ذوق اور یہ ندامت کا پانی جس کو مل گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ خوف خدا نصیب فرمائے۔ تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے بھی مزید بیان ہے، لیکن یہاں رحمت الہی کا بیان ہوا۔ لیکن ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے گناہ کرنا یار اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، یہ تو ٹھٹا ہے۔ دل میں یہ ہو کہ میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے معاذ اللہ۔ تو رحمت کی امید پر گناہ کرنے والا بہت زیادہ جلدی ہلاک ہو جائے گا، کہ جو اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور بولے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے وہاں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس نے قوموں کی قومیں برباد کر دی ہیں، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد۔ قوم عاد ایسی طاقتور قوم تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑ تراشتے تھے وہ، اس وقت تو مشینیں بھی نہیں تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑ تراش کے اس میں گھر بناتے تھے۔
ایسی طاقتور قوم، اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، یہ سرکش ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک کو سرکشی پسند نہیں ہے، عاجزی انکساری پسند ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن رحمت کی امید پر گناہ کرنے والے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور مایوسی سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائے۔ تو سچی توبہ کر لیں۔ عشرہ مغفرت کل ہم سے جدا ہو جائے گا، آخری عشرہ رمضانوں کا بچا ہے، جہنم سے آزادی۔ تو ایک کاش اللہ پاک جن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ نہ جانے اب اگلے سال رمضان دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، اگلے سال کے اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بس ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ایک کاش اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کی ناراضی کے کاموں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔